سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ تشریف آوری کا، کیونکہ میرا خیال یہ ہے کہ میڈیا جو ہوتا ہے اٹس آئیز اینڈ ایئرس آف اینی انسٹیٹیوشن. ہمارے لیے بہت اچھا ہوتا ہے کہ آپ ہمیں دیکھیں، ہمیں کرٹیسائز بھی کریں اور پازیٹیو ایک فیڈ بیک بھی دیں اور ہماری آواز بھی بنے رسپیکٹیو کارنر تک پہنچانے کے لیے. تو جہاں تک فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی کا تعلق ہے، جی آپ جانتے ہیں یہ پہلی ویمن یونیورسٹی ہے پاکستان کی، اینڈ اٹس آئی فیل آنرڈ ٹو بی وائس چانسلر ہیئر. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس یونیورسٹی کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ بینگ فرسٹ ویمن یونیورسٹی، یہ اٹ ہیز بین سچ اے سکسیس اسٹوری کہ اس کی وجہ سے پاکستان میں اس وقت کوئی 16-17 ویمن یونیورسٹیز اس کے بعد بن چکی ہیں. زیادہ تر یونیورسٹی کالج سے یونیورسٹی اپ گریڈ ہوئی ہیں. یہ یونیورسٹی تو ڈے ون سے یونیورسٹی کے طور پہ اسٹیبلش ہوئی تھی. تو ظاہر ہے ایک نئی یونیورسٹی ابھی اس یونیورسٹی کو بنے ہوئے، ویسے تو اب تقریباً 98 میں بنی تھی تو 26-27 سال ہونے کو ہیں، لیکن یونیورسٹی کی عمر کے لحاظ سے یہ کوئی بہت بڑا پیریڈ نہیں ہے. اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ چیلنجز چینج ہوتے رہتے ہیں. جیسے میں سمجھتی ہوں کہ ابھی ریسنٹلی جو ہے ساری یونیورسٹیز پاکستان کی پبلک سیکٹر فائنینشیل چیلنج فیس کر رہی ہیں. اس کے ساتھ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ things are changing so fast, the market demand is changing so fast کہ وہ اس کے مطابق اپنے پروگرامز کو الائن کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ جو ایگزسٹنگ پروگرامز ہیں ان کو بھی ہم ری ویمپ کریں، ان کے سلیبس کو ریلیونٹ بنائیں ٹو دی نیڈ آف دی کمیونٹی اینڈ ایوری ڈے جو ماڈرن ریکوائرمنٹس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نئے پروگرامز سٹارٹ کریں جو کہ ریلیونٹ ہوں اور اچھی کوالٹی کے پروگرامز ہوں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس پہ ہمارا بہت فوکس ہے کہ ہم اپنے ایگزسٹنگ پروگرامز کو بھی ریوائز کر رہے ہیں. HEC بھی کریکولم کچھ ریوائز کر کے بھیج رہے ہیں، کچھ ہم اپنے طور پہ ایفرٹ کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ نئے پروگرامز جو ہم سمجھتے ہیں کہ ریلیونٹ ہیں، اس دور کی ریکوائرمنٹ ہے، مارکیٹ ڈیمانڈ ہے، اس کے مطابق ہم نئے پروگرامز کریں، کیونکہ اسی سے ہمارے پھر فائنینشیل پرابلمز بھی حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر ہمارے پروگرامز اچھے ہوں گے تو ہماری انرولمنٹ بڑھے گی، جو اس وقت چیلنج بنتا جا رہا ہے ہر ادارے کے اندر، تو اسی سے ہمارے جو ہے فائنینشیل ایشوز بھی ریزالو ہوں گے. ظاہر ہے کافی زیادہ یونیورسٹیز بن گئی ہیں اور اس میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو امپروو کریں، تبھی ہم سروائیو کر سکیں گے. تو اس میں جو ایگزسٹنگ پروگرام کی جہاں تک آپ نے بات کی، اس میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پروگرامز جو ہیں وہ خاص طور پہ لوکل انڈسٹری سے ریلیونٹ ہوں، اس کی نیڈ کے مطابق ہوں. تو اس وجہ سے ہم اپنے وی آر ویری کلوزلی ورکنگ ود راولپنڈی چیمبر آف کامرس کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کی مدد سے، ان کی ایڈوائس سے ہم اپنے کورسز کو ریوائز کریں تاکہ ہم ایسے گریجویٹس پروڈیوس کریں جو انڈسٹری کے اندر سود مند ثابت ہو سکیں. اور اس کے علاوہ ہم اس بات پہ بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے جو ریسرچ ہے، ایکڈیمیا انڈسٹریل لنکیج کا ہر وقت ذکر ہوتا ہے، ہائر ایجوکیشن کمیشن کا بھی اس پہ ایمفیسس ہے، کیونکہ میں خود بھی ریسرچ انوویشن ڈویژن کو ہیڈ کرتی رہی ہوں HEC کے اندر، تو اس میں بھی ہم اسی پہ کام کر رہے تھے اور ہمیشہ اس پہ ایمفیسس رہا ہے. تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری جو ریسرچ کے پروجیکٹس ہیں، چاہے وہ MPhil PhD کو ہوں یا ایون BS کے بچے بھی ایک چھوٹا سا پروجیکٹ کرتے ہیں، تو اس کو ہم اس سے الائن کریں کہ جو ہماری انڈسٹری کی نیڈ ہے. اور اس کی وجہ سے میں نے اپنے سارے ڈپارٹمنٹس کو یہ انسٹرکشن دی ہیں، پچھلی ایکیڈیمک کونسل میں ہم نے اس کو اپروو بھی کیا کہ ہر ڈپارٹمنٹ اپنا ایک کارپوریٹ ایڈوائزری بورڈ بنائے. جیسے اس وقت ہماری اسٹیچوٹری باڈی ہے بورڈ آف اسٹڈیز. بورڈ آف اسٹڈیز کا مقصد ہوتا ہے کورسز کو اپروو کرنا، جس پہ عموماً ہمارے پاس ایکیڈیمکس کے لوگ ہوتے ہیں. اس میں ہم انڈسٹری کے بھی کو آپٹ کر لیتے ہیں، لیکن مینلی وہ ایکیڈیمک کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ کورسز کی ایکیڈیمک کوالٹی اور اس کو ڈسکس کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہم اب یہ کر رہے ہیں کہ ہم ایک کارپوریٹ ایڈوائزری بورڈ یا انڈسٹریل ایڈوائزری بورڈ کے نام پہ ایک باڈی، ایڈوائزری باڈی سی ہر ڈپارٹمنٹ ڈیولپ کر رہا ہے، جس میں اس ڈپارٹمنٹ سے ریلیونٹ انڈسٹری کے لوگ جو ہیں ان کو شامل کیا جائے گا. آئیڈیا یہ ہے کہ جو بھی ہمارے MPhil PhD کے بچوں کے تھیسز کے سائنوپسز ہوں گے، جو پروجیکٹس انہوں نے بنانا ہے، اس سے پہلے وہ آپ کو پتہ ہے سائنوپسز بناتے ہیں
جو کہ بعد میں اپروو ہوتا ہے تھیسس کا ٹائٹل اور سائنوپسس. تو وہ سائنوپسس جو ہے وہ جو ایکسپرٹ ایڈوائزری بورڈ یا کارپوریٹ ایڈوائزری بورڈ ہوگا وہ اس کو دیکھے گا اور اپنا فیڈ بیک دے گا کہ یہ ریسرچ واقعی ریلیونٹ ہے یا نہیں ہے, یا اس میں کچھ کو گائیڈ کر سکے کہ آپ اس کے بجائے اس پہ کام کریں, یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے. بلکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ ٹاپک ہی وہ ہمیں دیں کہ اس کے اوپر ہماری ضرورت ہے تو آپ ہمیں کام کروا کے دیجیے اپنے بچوں سے. تو آئی تھنک دیٹ ریسرچ وڈ بی مور میننگ فل. جی ویسے تو فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی کا ہمیشہ سے فوکس رہا ہے کہ ویمن امپاورمنٹ کے اوپر خواتین کو سکلز ایسی دیں جس سے وہ امپاور ہو سکیں, جس میں سمجھتی ہوں کہ آج کل کے دور میں 3-4 قسم کی سکلز ہیں جو کہ ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے. ایجوکیشن تو بیسک ہے ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ان کی فائنینشیل لٹریسی ہونی چاہیے, ان کو لاز کی اویئرنیس, لیگل لٹریسی آپ اس کو کہہ لیجئے, کہ ان کو اپنے رائٹس کا پتہ ہو, اپنے قانونی حیثیت کا پتہ ہو. اور اس کے علاوہ ڈیجیٹل لٹریسی آج کل کے دور میں بہت ضروری ہے. تو ہم ان چیزوں کے اوپر مختلف پروگرامز کا بھی یہ حصہ ہیں, اور اس کے علاوہ ہم اکثر ورکشاپس اور سیمینارز وغیرہ کرواتے رہتے ہیں. ابھی ریسنٹلی HEC نے ایک بڑا اچھا ویمن مینٹورشپ پروگرام سٹارٹ کیا ہے, وہ اس کو ہم بہت ایکٹیولی لے کے چل رہے ہیں, اور اس میں ہم مینٹورز کچھ سینئر جو ہماری فیکلٹی ممبرس ہیں جو لیڈرشپ پوزیشن پہ ہیں, میں خود بھی مینٹور ہوں کچھ بچوں کی, تو وہ اس میں ہم جو اپنی جونیئر فیکلٹی ممبرز, جونیئر سٹاف کی مینٹورشپ کر رہے ہیں تاکہ وہ لیڈرشپ پوزیشن کے لیے تیار ہو سکیں. اور یہ ایک طرح سے مقصد اس کا ایک ماسٹر ٹرینر ڈیولپ کرنا ہے تاکہ وہ آگے سے پھر اسٹوڈنٹس کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں. جی میرا خیال ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ تعلیم کا جو رول ہے کسی بھی ملک کی ترقی کے اندر, یہ تو میرا خیال ہے ایوری بڈی ایگریز ٹو دیٹ, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب وہ ظاہر ہے تعلیم کس قسم کی تعلیم ہونی چاہیے, ظاہر ہے کوالٹی ایجوکیشن ہونی چاہیے, ظاہر ہے اس کے اندر وہ اسکل پرووائڈ کی جانی چاہیے تاکہ بچے ان سکلز کو سیکھ کے اپنی پریکٹیکل لائف میں کنٹریبیوٹ کر سکیں. میں سمجھتی ہوں کہ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ چیزیں اتنی تیزی سے چینج ہو رہی ہیں, سلیبس کو بہت جلدی ریوائز کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ تھنگس آر موونگ ٹو فاسٹ. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت تیزی سے چیزیں چینج ہو رہی ہیں, اور یہ ساری دنیا کے لیے چیلنج ہے کہ کیسے آپ ان تیزی سے چینج ہوتی ہوئی ریکوائرمنٹس کو, ڈیمانڈس کو میٹ کر سکتے ہیں تھرو یور یونیورسٹیز. تو ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی کنٹینیوسلی پروگرام ریوائز کرتے رہتے ہیں جو ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم اپنے اینڈ پر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہم میکسیمم اس کو اسٹرینتھن کر سکیں اسٹوڈنٹس کی اسکلس کو. فار ایگزامپل ابھی ہم نے ریسنٹلی پچھلی اکیڈیمک کونسل میں ایک آئٹم جو اپروو کیا وہ یہ تھا کہ اکراس دی بورڈ ہمارے سارے BS کے بچے, چاہے وہ انگلش کے ہوں, چاہے بایو ٹیکنالوجی کے ہوں, چاہے اسلامیات کے ہوں, انہوں نے جو سلیبس ہے جو HEC کا اپرووڈ ہے اور ریوائز سلیبس ہے, اس کے ان ایڈیشن ٹو دیٹ ہر BS کا بچہ ایک کورس اس نے کرنا ہوگا جو کہ آن لائن وہ کرے گا, وہ چاہے کورسرا کا کر لے, چاہے وہ ڈیجی اسکل کا کر لے, چاہے وہ کوئی موکس کا کر لے جو HEC ڈیولپ کر رہا ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے, اچھا وہ کورس جو ہے وہ کوئی اس کا کوئی گریڈ نہیں ہے, وہ انہوں نے, اور اس کا یونیورسٹی کے اوپر کوئی ورک لوڈ بھی ٹیچرز کا نہیں بڑھے گا, کوئی فائنینشیل کاسٹ بھی نہیں ہوگی, لیکن بچے اپنے 4 سال کے اندر کسی وقت بھی وہ کورس آن لائن کر سکتے ہیں. مقصد صرف یہ ہے کہ بچوں کو یہ تھوڑا سا پش کرنا کہ وہ آن لائن جو ایڈوانس کورسز آج کل دنیا میں فریلی اویلیبل ہیں ان کو وہ کرنے کی ایک طرف سے ان کو تھوڑا سا اس کا ٹیسٹ ملے. تو اگر وہ ایک کورس انہیں مجبوری سے کرنا پڑ رہا ہے اپنی ڈگری کے لیے تو شاید ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا, تو اس کے بعد وہ مزید کورسز بھی کر لیں گے جو کہ فری آن لائن ریسورسز موجود ہیں. تو یہ ایک ایفرٹ ہے کہ جس کا میں دیکھتی ہوں کہ بہت انشاءاللہ لانگ ٹرم میں پازیٹیو امپیکٹ ہوگا, کیونکہ جب تک آپ نے ٹرائی نہیں کیا یو وڈ ناٹ نو کہ ویدر اٹ از ریلیونٹ اور ناٹ. تو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ سوشل سائنسز کے اندر یا لینگویجز کے اسٹوڈنٹ ان کو لگتا ہے کہ یہ آن لائن کورسز صرف کمپیوٹر کے بچوں کے لیے ہیں, ہمارے لیے نہیں ہیں, تو وہ کبھی ٹرائی نہیں کرتے.
تو اس طرح کی انیشیٹو سے یہ ہوگا کہ وہ بچے کوشش کریں گے، اور پھر وہ اگر ایک کورس انہوں نے اپنی ڈگری کے لیے کرنا ہے، اس کے بغیر ڈگری نہیں ملے گی، تو وہ پھر انشاءاللہ آگے مزید بھی ان کی وہ ارج بڑھے گی اور وہ مزید کورسز بھی کریں گے. تو اس سے اوور آل ان کی سکلز امپروو ہوں گی، ان کی ایجوکیشن کی کوالٹی امپروو ہوگی. تو اس کے علاوہ میں دیکھتی ہوں کہ جو ایک اور امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے وہ ٹیچرز کی ٹریننگ ہے، کیونکہ سلیبس آپ بہت اچھا لے بھی آتے ہیں، بلکہ آج کل تو دنیا کی ٹاپ موسٹ یونیورسٹی کے کورس کانٹینٹ آپ کو آن لائن مل جاتے ہیں، اور وہ ریسورسز تو اویلیبل ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پڑھانا تو ٹیچر نے ہے. تو ٹیچرز کی ٹریننگ جو ہے وہ ایک اور کمپوننٹ ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، کہ ان کو اپڈیٹ کرنا اپنے فیلڈ کے حوالے سے، اور ایک اچھی ٹیچنگ سکلز ان کی پالش کرنا. تو اس کے لیے ہم ٹریننگ پروگرامس کنٹینیوسلی کر رہے ہیں تاکہ ٹیچرز کی سکلز بھی اپڈیٹ ہوں اور وہ بہتر طور پہ کورس کی ڈلیوری کر سکیں. ہمارے پاس یونیورسٹی کے اندر اسکالرشپ آج کل جو پنجاب گورنمنٹ کا خاص طور پہ ہونہار اسکالرشپ پروگرام ہے وہ بہت ایک اچھا پروگرام ہے. اس کے علاوہ ایک لیپ ٹاپ اسکیم بھی چل رہی ہے، تو اس میں ہماری بہت ساری بچیوں نے کوالیفائی کیا ہے اور وہ اسکالرشپ اس کے لے رہی ہیں. جہاں تک سکلز کا تعلق ہے یا گریجویشن کے بعد ان کی امپلائمنٹ یا فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونے کی بات ہے، تو ہم بچوں کو نہ صرف کیریئر کونسلنگ میں ہمارا پلیسمنٹ آفس ہے اور ایک ویمن ڈیولپمنٹ سینٹر ہے جو کہ ہیلپ کرتا ہے ان کو، فار ایگزامپل ایون سی وی کیسے لکھنا ہے، انٹرویو جاب کے لیے کیسے دینا ہے، تو وہ ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم انٹرنشپس پر بہت کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے اداروں کے اندر انٹرنشپ حاصل کر سکیں، کیونکہ انٹرنشپ کے ساتھ ہی ساری دنیا کے اندر یہی ماڈل ہوتا ہے کہ جب بچے انٹرنشپس کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کی جاب اپرچونٹی جو ہے اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. یہ تو ایک جاب اپرچونٹی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اس کے علاوہ انٹرپرینیورشپ ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے جو کہ میں خاص طور پہ سمجھتی ہوں کہ خواتین کے لیے اٹس اے ونڈرفل اپرچونٹی، کیونکہ خواتین کی اکثر گھریلو ذمہ داریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے لیے گھر سے باہر جا کے اکثر جاب کرنا پاسبل نہیں ہوتا. تو انٹرپرینیورشپ ایک ایسا ایریا ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کے لیے بہت اس میں پوٹینشیل ہے اور بہت سوٹیبل ہے، کیونکہ خواتین جو ہیں دے کین بی دیئر اون باس، انہیں گھر سے باہر نہیں جانا، کوئی ہراسمنٹ یا کوئی اور اس قسم کا ایشو فیس نہیں کرنا پڑے گا. تو اس پہ ہمارا جو ہے اور ایک جو آفس آف ریسرچ انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن ہے اور بزنس انکوبیشن سینٹر ہے وہ بہت ایفرٹ کرتے ہیں. ہماری کافی ساری بچوں کے اسٹارٹ اپس ہیں. ہم نے پچھلے دنوں بھی ایک اپنا فیئر آرگنائز کیا تھا جس پہ بچوں کو اپنے اسٹارٹ اپس کو ڈسپلے کرنے کا موقع ملا، اور بچیوں نے بہت شاندار اپنے کمپنیز رجسٹر کروائی ہوئی ہیں، اپنے برانڈس بنائے ہوئے ہیں. تو ان کی جو برانڈنگ کی سکلز کو بہتر بنانے کے لیے اور اسکیل اپ کرنے کے لیے جو کوئی بھی وہ چاہے وہ کوئی جیولری بنا رہی ہیں یا کوئی اور اس قسم کے چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپ کر رہی ہیں، تو وہ ہم نے ایون بلکہ سینٹورس میں بھی ایک دفعہ اپنی بچیوں کے لیے اپنے اسٹالس کو ڈسپلے کرنے کے لیے ان سے کیا تھا. تو وہ بھی ایک بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. انشاءاللہ وی پلان ٹو کنٹینیو. جی راولپنڈی آف چیمبرس کے ساتھ تو ہم بہت کلوزلی کام کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں نہ صرف جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہماری ریسرچ میں ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے بہت ایگر ہیں، بلکہ وہ کوئی ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنانے کے لیے بھی ان کے ساتھ کچھ نیگوسیشنز چل رہی ہیں تاکہ وہ پیورلی آئی جسٹ وانٹ ٹو ہیو فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی ایز اے ریسرچ ونگ آف چیمبر آف کامرس، نا کہ جو بھی آپ نے ریسرچ کروانی ہے وہ ہم سے کروائیے. تو وہ ہم ان لائنس پر کام کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ڈیفینیٹلی اسٹارٹ اپس کے حوالے سے بھی ہم ان کے ساتھ، ظاہر ہے سیکورٹی از آور ٹاپ پرائیورٹی. جی ویمن یونیورسٹی ہے تو اس وجہ سے ہم اس کے لیے بہت اس کو سیریسلی لیتے ہیں. اور ہماری کیمپس جو ہے ایک تو ظاہر ہے سارا والڈ کیمپس ہے اور گیٹڈ کمیونٹی ہے. ہماری ہر وقت اسمارٹ وہ جو ہے کیمپس پروگرام کا بھی ہم حصہ ہے. سو سی سی ٹی کیمرے لگے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس سیکورٹی کی بہت سخت قسم کی ہم مانیٹرنگ کرتے ہیں. ابھی ہمارا ایک اور کیمپس بھی جو ہے وہ چکری میں روڈ کے اوپر
دوسرا ڈیولپ ہوا ہے، تو اس کے لیے بھی ہم بہت زیادہ ایفرٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی ہم اپنی سیکیورٹی کو میکسیمم ٹائٹ کر سکیں. جی ابھی وہاں پہ ہمارے 6 ڈپارٹمنٹس ہیں جو شفٹ ہوئے ہیں وہاں پہ. بایو انفارمیٹکس ہے، بایو ٹیکنالوجی ہے، فزکس، کامرس اور لا اور کچھ اس طرح سے کوئی 6 ڈپارٹمنٹ ہے. لیکن وہاں پہ کافی پوٹینشیل ہے کیونکہ کافی بڑی جگہ ہے. ابھی تو 2 ایکیڈیمک بلاکس ڈیولپ ہوئے ہیں. مزید ایکیڈیمک بلاکس بنانے کے لیے ہم پرپوزلس پہ کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ وہاں پہ ہماری کافی ایکسپینشن ہوگی. ابھی جو ہمارے پاس وہاں پہ کوئی جیسے میں نے کہا کہ 6 ڈپارٹمنٹس ہیں اور کوئی 1000 کے قریب اسٹوڈنٹس وہاں پہ موجود ہیں، اور اس میں اس وقت فیکلٹی ممبر کی تعداد کوئی 28 ہے. اس میں ہماری بس جو ہے وہ جاتی ہیں اسٹوڈنٹس کو لے کے آتی ہیں. ہمارے پاس ٹرانسپورٹ کی تھوڑی کمی ہے، وہ تھوڑا سا چیلنج ہے جس کے لیے ہم نے ریکویسٹ بھی بھیجی ہوئی ہے، اور امید ہے کہ ہمیں پنجاب گورنمنٹ سے ہمیں چیف منسٹر صاحبہ کو ریکویسٹ کی ہوئی ہے، اور وہاں سے ہمیں امید ہے کہ ہمیں مزید کچھ گاڑیاں بھی مل جائیں گی، اور ہم ڈرائیورز بھی ہائر کرنے کے پروسیس میں ہیں. تو وہ تھوڑا سا ہمارے پاس اس وقت ٹرانسپورٹ کا کنسٹرینٹ تھا، بٹ وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ ٹو پرووائڈ دی میکسیمم فیسلٹی وی کین انڈر دی سرکمسٹانسز. میرا خیال ہے کہ کنیکٹیوٹی تو بہت امپورٹنٹ ہے جی یونیورسٹی کی، کمیونٹی کے ساتھ بھی، ود ان یونیورسٹی بھی، انڈسٹری کے ساتھ بھی، جیسے میں نے ذکر کیا گورنمنٹ کے ڈفرینٹ اداروں کے ساتھ بہت ضروری ہے، اور انٹرنیشنلی بھی امپورٹنٹ ہے. سو ہم ان سارے اسپیکٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ یونیورسٹی کے اندر بھی آپس میں جوائنٹ پروجیکٹس اور اکٹھے مل بیٹھ کے اکٹھے انیشیٹیو سٹارٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کے مختلف اداروں کے ساتھ بھی ہم کام کر رہے ہیں. وی آر کلوزلی ورکنگ ود HEC، پنجاب گورنمنٹ کے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ PHEC، ویمن ڈیولپمنٹ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب گورنمنٹ کا، ان کے ساتھ ایون انٹرنیشنل فورمز کی بھی جو ریپرزنٹیشن پاکستان کے ساتھ ہے. فار ایگزامپل آئی واز ہیونگ اے میٹنگ with government offices who are working in collaboration with World Economic Forum کے ساتھ. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم کچھ کام کریں جو ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ کو ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے، اس پہ ہم کچھ کام کریں. یونیسکو کے ساتھ کام کرنے کا چیزیں پائپ لائن کے اندر ہیں. باقی یونیورسٹیز کے ساتھ بہت ساری یونیورسٹیز ہیں، فارن یونیورسٹیز، جن کے ساتھ ہمارے فیکلٹی ممبرس کے جوائنٹ ریسرچ پروجیکٹس ہیں، اور فیکلٹی ایکسچینج پروگرامس یا اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرامس ہوتے ہیں، جس میں USA کی کچھ یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ وہ انفیکٹ ایک USAID کا پروجیکٹ بھی تھا جس کے اندر کافی فیکلٹی ممبرس گئے USA میں، اور ہم نے اپنے اسٹارٹ اپس بھی ان کو وہاں پہ ڈسپلے کیے، اور ریسرچ کولیبریٹیو پروجیکٹس بھی چلتے ہیں UK کی کچھ یونیورسٹیز کے ساتھ، گلاسکو یونیورسٹی کے ساتھ ہے، کیمبرج کے ساتھ ہے. تو اس طرح کئی یونیورسٹیز ہیں جن کے ساتھ ہمارے فیکلٹی ممبرس کے ریسرچ پروجیکٹس اکٹھے چل رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے اس نیکسٹ بجٹ کے لیے کچھ آئیڈیاز کے اوپر، کچھ کویسچنس کے اوپر کام کیا ہے. ہمارے بزنس ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ نے، اکنامکس ڈپارٹمنٹ میں ان کے لیے ریسرچ کی ڈیٹا پرووائڈ کرنے کے لیے جو ان کو ڈیٹا چاہیے تھا. اس کے علاوہ ہمارے سافٹ ویئر انجینئرنگ والے بچے جو ہیں وہ اپنے پروجیکٹس کرتے ہیں، ریسرچ پروجیکٹس، اور بہت سارا کام جو ہے وہ انٹرنیشنلی پبلش بھی ہو رہا ہے. خاص طور پہ ہمارا انوائرمنٹل سائنسز ڈپارٹمنٹ ہے، ان کے کئی ریسرچ آرٹیکلس بہت اچھے پریسٹیجیس جرنلس میں پبلش بھی ہوئے ہیں، اور ان کے کچھ ریسرچ پروجیکٹس بھی ایسے ہیں جو کہ خاص طور پہ گرین پلاسٹک کے حوالے سے ابھی ہمارا ایک ریسرچ پروجیکٹ ریسنٹلی اپروو ہوا ہے HEC سے، جو انڈسٹری سے کولیبریشن کے ساتھ ہے، TDF جس کو بولتے ہیں، ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ فنڈ کے. تو اس قسم کے کئی پروجیکٹس ہمارے پریویسلی بھی ہوئے ہیں اور ابھی بھی ہمارے کنٹینیو کر رہے ہیں. جی بالکل، یہ انٹرنشپ کا جو میں نے پہلے ذکر کیا اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے. باقی دنیا کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ بچے انٹرنشپ کرتے ہیں، اور وہی پھر جب انٹرنشپ کے بعد ان کی بہت برائٹ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ وہاں پہ انڈسٹری میں ایبزارب بھی ہو جائیں گے. تو ہم اس کے اوپر پوری کوشش کرتے ہیں. ہمارے بہت سارے MOUs سائن ہوئے ہیں مختلف آرگنائزیشنز کے ساتھ، جس میں انڈسٹریز بھی ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ
NGOs بھی ہیں جن کے ساتھ ہم نے کئی MOUs سائن کیا، اور اس میں ہمارا مین فوکس ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ انٹرنشپ ہمیں پرووائڈ، ہمارے بچوں کو اپرچونٹی دیں، اور وہ پھر ظاہر ہے انٹرنشپ دین لیڈس ٹو دی پرماننٹ پلیسمنٹ ایز ویل۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ نیڈ بیسڈ اسکالرشپ بچوں کو ملتا ہے جو اپنا اسکالرشپ جو نہیں کر سکتے، اپنے ایکسپنسز نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپارٹ فرام ایون دی ریگولر نیڈ بیسڈ اسکالرشپ، اس کے علاوہ بھی ہمارا سوشل ورک ڈپارٹمنٹ بڑا ایکٹیولی کام کرتا ہے ہیلپ کرنے کے لیے نیڈی بچوں کے لیے یا ایون اسٹاف کے لیے۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ اتنے ٹیلنٹڈ بچوں کو کوئی خیرات زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے، ان کو وہ اسکل پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ ان کو فش نہ دیں بلکہ فش کیچ کرنا سکھائیں، تاکہ ساری زندگی وہ اس کے ذریعے باعزت طور پہ اپنے روزگار خود تلاش کر سکیں۔ تو وہ اسی حوالے سے جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہم نے ابھی ریسنٹلی آن لائن ڈیجی اسکل کا فار ایگزامپل کورس ہم نے مینڈیٹری بنا دیا ہے کہ وہ بیسیکلی کیا ہے جی، وہ فری لانسنگ سیکھنا ہے۔ تو جب بچوں کو انٹرپرینیورشپ کی سکلز ملیں گی اور فری لانسنگ کی سکلز ملیں گی تو اس سے نوکری چاہے ملے یا نہ ملے، یا نوکری وہ چاہے اپنے ذاتی سرکمسٹانسز کی وجہ سے کر پائیں یا نہ کر پائیں، لیکن اور اتنی اپرچونیٹیز کی ان کو اویئرنیس مل جائے گی اور ان کے اندر سکلز ڈیولپ ہو جائیں گی کہ وہ اس کے تھرو اپنے لیے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونے کے راستے تلاش کر سکتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ ہمارے بچے ہماری بچیاں بہت ٹیلنٹڈ ہیں، اور ضرورت صرف اس بات کی ہوتی ہے کہ انہیں تھوڑی اسکل پرووائڈ کر کے انہیں پراپر گائیڈنس پرووائڈ، اویئرنیس دے دیں، رستہ دکھا دیں ان کو، تو آگے وہ خود ہی اپنے لیے منزل تلاش کر سکتے ہیں۔ جی